یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے لال کلر میں ایک جگہ سبسکرائب لکھا ہوگا، اس سے ٹچ کر دیجئے، وہ سفید ہو جائے گا۔ اس کے سفید ہوتے ہی سیدھے ہاتھ پر رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اس سے ٹچ کر دیں، اور گھنٹی کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گے، جس میں پہلا آپشن رہے گا ALL آل کا، اسے بھی ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل کو چلانے کے لیے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، پوری ٹیم کام کرتی ہے، اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ پلیز آپ چینل کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو چینل کی مالی مدد، فائنینشیل ہیلپ ضرور کیجیے۔ اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے، ایسے ہی آپ اگر آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے۔ تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس طاقت کے اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا سال میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار 1000 2000 جو بھی مدد کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، چینل کو مدد ملے گی، چینل آگے بڑھے گا، مضبوط ہوگا۔ ناظرین، آئیے پہلی بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل میں اسٹوڈیو میں نہیں تھا، میں پرسوں کی پوری رات سفر کیا، کل دن بھر بامبے میں میٹنگ کیا، پھر آج کی پوری رات سفر کیا اور ابھی اسٹوڈیو میں پہنچا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی خبر یہ ہے کہ الحمدللہ گزشتہ کل فلمی اداکار سلمان خان اور ان کی جو ٹرسٹ ہے بینگ ہیومن، اور بابا صدیقی صاحب جو قد آور کانگریس کے نیتا ہے، ان دونوں نے ہم کو گزشتہ کل ممبئی میں بلایا تھا، اور انہوں نے بلا کر باقاعدہ ہماری ٹرسٹ کو، جو ہماری ٹرسٹ ہے VHF، اس کو باقاعدہ انہوں نے آکسیجن کی جو کانسنٹریٹر مشینیں ہیں جو اس وقت بہت زیادہ کام آ رہی ہے اور لوگوں کو آکسیجن نہیں مل پا رہا ہے، تو جو نارمل آکسیجن لگتا ہے 1 سے لے کر 5 لیٹر تک کی جو مشینیں وقت پر کسی مریض کی جان بچانے کا کام کرتی ہے، ان دونوں ٹرسٹوں نے، سلمان خان نے اور بابا صدیقی صاحب نے ہم کو وہاں بلایا، اور الحمدللہ 5 ضلعوں کا ذمہ دار ہماری ٹرسٹوں کو ہم کو بنایا، اور انہوں نے ہم کو مشینیں، لاکھوں روپے کی مشینیں انہوں نے ہمیں ڈونیٹ کی، تو اسی کی مشینوں کو لینے کے لیے میں بامبے گیا تھا۔ آج الحمدللہ میرے شہر میں وہ مشینیں آ جائے گی، تو یہ ایک بڑی خبر ہے سمجھو۔ اللہ رب العزت سے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ ان دینے والوں کو، ہمارے دوست سلمان خان کو اور بابا صدیقی صاحب جو ہمارے کانگریس کے ہی نیتا ہے، ہمارے نیتا ہے، منتری بھی رہ چکے ہیں، ان دونوں کو اللہ بہتر جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں جلگاؤں واسیوں سے یہ کہوں گا، جلگاؤں، نندربار، مالیگاؤں، دھولیا اور اورنگ آباد، ہماری ٹرسٹ کی یہ 5 جگہ کے ذمہ داران، ہم لوگ کل بامبے گئے تھے، تو یہ 5 جگہ کے جو لوگ بھی ہیں وہ ہماری ٹرسٹ کے ذمہ داروں سے رابطہ کریں، یا پھر اسکرین پر میرا نمبر دیا جاتا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ اگر کسی کو آکسیجن کی، گھر میں اگر ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو تھوڑا آکسیجن لگے گا، سیریس پوزیشن نہیں ہے لیکن آکسیجن لگے گا، تو ایسے لوگ ہم سے رابطہ کانٹیکٹ ضرور کریں، یہ 5 ضلعوں کے لوگ۔ ناظرین، اس وقت دوسری بڑی خبر کشمیر سے، جموں کشمیر سے آ رہی ہے، وہاں سے ہمارے رپورٹر مولانا حبیب الرحمان سری نگر نے، اور بھی ہمارے مفتی اشرف صاحب ہے، انہوں نے بھی، اور کئی علماء کشمیر نے مجھے گزشتہ کل فون کر کے خبر دی، جب میں ممبئی میں تھا اس لیے میں کل اس خبر کو بنا نہیں سکا، لیکن میں آپ کو بتا دوں
کہ جموں کشمیر کے ایک ممتاز عالم دین، نامور اسلامی اسکالر، مفسر قرآن مفتی فیض الوحید کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدرسہ مرکز المعارف بٹھنڈی کے قریب قبرستان میں سپرد لحد کیا گیا۔ درجن سے زائد مرتبہ نماز جنازہ ادا کی گئی، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ کورونا اور کووڈ کو لے کر پوری طریقے سے پرمیشن نہیں ملی تھی، تو درجنوں بار حضرت کی مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور انہیں وہیں پر بٹھنڈا کے قریب قبرستان میں سپرد لحد کیا گیا، وہیں پر تدفین عمل میں آئی۔ جی ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی فیض الوحید نے منگل کی صبح 7:30 بجے زندگی کی آخری سانس لی۔ مفتی فیض الوحید قرآن پاک کے گجری زبان کے پہلے مترجم ہیں۔ وہ کئی کتابوں اور کتابچوں کے مصنف ہے، جن میں سراج المنیر، احکام میت، نماز کے مسائل، قرآن و حدیث کی روشنی میں خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ وہ بٹھنڈی میں قائم مدرسہ مرکز معارف القرآن کے سرپرست بھی تھے اور انہیں فقہ و شریعت اسلامی پر کافی عبور حاصل تھا۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دینی، اسلامی، ملی، سماجی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے اور اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما کر انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ مہاراشٹر کے ناندیڑ میں جلیٹن سے بھری گاڑی میں زوردار دھماکہ ہوا۔ گاڑی پوری طریقے سے تہس نہس ہو گئی اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جلیٹن یا یہ بم، یہ بارود کتنے خطرناک ہوگے کہ جس جگہ پر یہ دھماکہ ہوا 15 فٹ زمین پر گہرا گڑھا پڑ گیا ہے اور آس پاس کی کھیتیوں کو بھی نقصان ہوا ہے۔ 15 کلومیٹر دور تک اس دھماکے کی آواز سنائی دی۔ دھماکہ جس کھیت میں ہوا وہاں قریب 15 فٹ گہرا گڑھا پڑا۔ 2 لوگ زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ دھماکے کی وجہ سے سارے علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول دیکھا گیا۔ تفصیلات کچھ ایسی ہے کہ ناندیڑ ضلع کے بھوکر سے ایک گاڑی جلیٹن بھر کر نکلی۔ یہ دھماکہ خیز جلیٹن بھری گاڑی مدکھیڑ سے ہوتے ہوئے ویجاپور پہاڑی راستے سے بارڈر کی سمت جا رہی تھی۔ اس گاڑی کا پچھلا ٹائر اچانک پھٹ گیا اور گاڑی کا ٹائر روڈ سے گھس گیا، جس کی وجہ سے ٹائر سے چنگاریاں نکلنے لگی اور یہ چنگاریاں گاڑی میں بھرے جلیٹن تک پہنچ گئی اور آہستہ آہستہ آگ لگنا شروع ہوئی۔ یہ دیکھتے ہی گاڑی ڈرائیور نے فوری گاڑی روڈ سے قریب ایک کھیت میں گھسا دی اور وہاں کے لوگوں کو گاڑی سے دور جانے کے لیے کہا اور خود بھی بھاگ گیا۔ اسی دوران اچانک زوردار دھماکہ ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ یہ کیا چل رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ جلیٹن بھرے کئی چیزیں ملی ہے، لیکن یہ تمام لوگ کون پکڑے جا رہے ہیں، اس کو چھپانے کی میڈیا پوری طریقے سے حرامی پن کرتی ہے، کوششیں کرتی ہے۔ ہاں، اگر اس میں کوئی مسلمان داڑھی ٹوپی اگر نظر آ جائے تو پھر بھونکنے کا کتے کی طرح پورا حق ادا کر دیتی ہے، لیکن اگر مسلمان کے علاوہ کوئی دوسرا رہا تو پھر بالکل سور کی طرح خاموش ہو جاتی ہے، اور جیسے سور کبھی کبھی چلاتا ہے تو تھوڑا بہت ماحول دیکھ کر چلاتی ہے، لیکن اس کے بارے میں اب میں بھی کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ بھی سہمت ہو میری بات سے تو کمنٹس میں آپ ضرور لکھیں کہ اس کی پوری تحقیقات ایمانداری کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جلیٹن کہاں سے آ رہی تھی، کہاں جا رہی تھی، اور کون ہے اس کے پیچھے، کون سا نیٹ ورک ہے اس کے پیچھے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت پھر آ رہی ہے، کیا کریں، ہنسی بھی آتی ہے، افسوس بھی آتا ہے اسے خبر سناتے وقت۔ جی ہاں، ایک جج رہے ہیں ارون مشرا، یہ جج تھے کہہ دو اب تو جسٹس ارون مشرا اب مودی کا قصیدہ پڑھنا اور مودی کی تعریف کرنے پر تو انعامات کی بارشیں ہوتی ہے، راجہ انعامات کی بارش کرتا ہے، تو اب مودی کا قصیدہ پڑھنے والے اس جسٹس ارون مشرا کو قومی انسانی حقوق کمیشن کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ اسی کو لے کر باقاعدہ آوازیں اٹھ رہی ہے۔ انہی آوازوں میں ایک بڑی آواز آ رہی ہے اسد الدین اویسی کی۔ اسد الدین اویسی نے طنز کرتے کہا کہ جسٹس ارون مشرا کو حقوق انسانی کمیشن کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ وہی ارون مشرا ہے جنہوں نے سپریم کورٹ کا جج رہتے ہوئے مودی کی تعریف کی تھی، تو خیر تعریف کا بڑا انعام آخر مل ہی گیا، یا پھر ریٹائر ہونے کے بعد میں مل ہی جاتا ہے، فوراً اندر لے لیا جاتا ہے اور کوئی بڑا عہدے سے نواز دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آئیے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے
کہ ایک لڑکی کی محبت میں عاشق پریمی پاکستان کی بارڈر میں داخل ہو گئے پرشانت صاحب، اور پرشانت صاحب کو پھر بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ چلو اچھا ہے، حوالے کر دیا گیا۔ خیر سلمان خان کی طرح کسی گونگی بہری کو بارڈر پر پہنچانے کے لیے نہیں پاکستان میں داخل ہوئے تھے بجرنگی بھائی جان، لیکن اب یہ بھائی جان پرشانت جناب جو ہے وہ پاکستان کی جیل میں قید تھے۔ حیدرآباد دکن کے سافٹ ویئر انجینئر ہیں، ان کو ہندوستان کے حوالے کر دیا گیا۔ جی ہاں، سافٹ ویئر انجینئر جن کی شناخت پرشانت کے طور پر کی گئی ہے، انہوں نے غیر قانونی طور پر پاکستان کی بارڈر پار کی۔ اسی کے الزام میں تقریباً 4 برس کا عرصہ پڑوسی ملک یعنی پاکستان کی جیل میں انہوں نے گزارا، لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ انہیں بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ جی ہاں، انہوں نے بتایا ہے کہ فیس بک پر ہماری دوستی ہوئی تھی، اور پھر فیس بک کی یہی محبت انہیں سوئٹزرلینڈ اور کہاں کے راستے سے ایران اور براہ ترکی یورپ میں داخل ہونے کا انہوں نے راستہ اختیار کیا۔ تاہم پاکستان کے بھاولپور میں پاکستانی حکام نے ان کو پکڑ لیا۔ سائبرآباد کے پولیس کمشنر نے توثیق کی کہ پرشانت کو ہندوستانی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، بڑی اچھی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے یہ بھی ہے کہ ریاست کیرلا کی ایک بیٹی اسٹوڈنٹ طالبہ تسنیم اسلم کو اعلیٰ تعلیمی ریکارڈ کے وجہ سے امارات کا گولڈن اقامہ ملا ہے۔ جی ہاں، یہ اقامہ ممتاز طالبات کے زمرے میں آنے پر دیا گیا ہے۔ تسنیم کو 2031 تک امارات کا اقامہ مل گیا ہے۔ البیان کے مطابق تسنیم نے اس خوشخبری پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری زندگی کا بہترین لمحہ ہے اور اس کامیابی پر فخر محسوس کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں۔ تسنیم اسلم نے اپنی کامیابی پر فیملی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ گھر والوں نے میری بڑی مدد کی، ان کا احسان کبھی میں بھول نہیں سکوں گی۔ خیر، یہ خبر دکھانے کا میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایسی ہی ہماری بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، باپردہ رہ کر اسلامی شرعی اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو تعلیمی میدان میں آگے لے جائیں، خود کا، فیملی کا، ملک کا، اپنے دھرم کا، اپنے مذہب کا نام بھی اونچا کریں۔ اور ہاں، آپ کو بتا دوں کہ تسنیم اسلم نے، اس بیٹے نے شارجہ کی القاسمیہ یونیورسٹی میں اسلامی علوم حاصل کیے اور 72 ممالک کے طلبہ پر برتری حاصل کی۔ الحمدللہ تمام تعلیمی سالوں میں اعلیٰ ریکارڈ حاصل کیا۔ 4 سال مسلسل سالانہ امتحان میں تسنیم کے 400 میں سے 395 نمبر آئے ہیں، جس کو لے کر باقاعدہ اب امارات نے تسنیم کو گولڈن اقامہ دے دیا۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ہماری سرکار ابھی بھی لاپرواہی سے کام لے رہی ہے اور پوری طریقے سے ناکام اور فیلیور سسٹم ثابت ہو چکا ہے۔ اسی کو لے کر باقاعدہ اب ہمارے مہاراشٹر کے راج ٹھاکرے، نونرمان سینا کے راشٹریہ ادھیکش نے بھی باقاعدہ ٹپنی کرتے ہوئے مودی سرکار پر زبردست حملہ کیا اور یہ کہا کہ اب ہمارے اتنے برے دن آ چکے ہیں کہ بنگلہ دیش، جہاں سے لوگ کبھی ہندوستان آنے کے لیے ترستے تھے اور ہندوستان آتے تھے، لیکن راج ٹھاکرے نے کہا کہ اب بنگلہ دیش بھی ہمارے لیے دروازے بند کر رہا ہے، بنگلہ دیش بھی اپنی بارڈر اور سرحد بند کر رہا ہے اور بھارتیوں کو اندر آنے نہیں دے رہا ہے۔ جی ہاں، اور کورونا سے نمٹنے میں میں آپ کو بتا دوں کہ مودی سرکار پوری طریقے سے ناکام ہے اور شکریہ ادا کریں ہم تمام کے تمام لوگ ان غیر سرکاری تنظیم کا، NGOs کا، جو کورونا سے نمٹنے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ کل اسی کو لے کر میں خود بھی، میری فاؤنڈیشن کی جانب سے، ہماری سنگھٹنا کی جانب سے میں خود بھی ممبئی گیا، 2 راتیں لگاتار ہم سفر کیے اور وہاں سے ہم نے وہ چیزیں لائی جو یہاں پر لوگوں کی جان بچانے میں کام آ سکتی ہے۔ تو ہم ایسی تمام تنظیموں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس موقع پر لوگوں کی، انسانوں کی، مانوتا کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ورنہ حال جو ہو گیا ہے ملک کا کہ لاشوں کے انبار لگ رہے ہیں، انسانی لاشوں کو کتے کھا رہے ہیں، ہسپتال میں بیڈ نہیں، آکسیجن نہیں، انجیکشن نہیں۔ ابھی لکھنؤ کی خبر یہ ہے، لکھنؤ بھی رام راجیہ والا ہے، لکھنؤ ہے، یوگی جی بیٹھے ہوئے ہیں، بھکت بڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حال دیکھیے کہ وہاں سے بھی خبر آ رہی کہ لکھنؤ میں ایک ہی خاندان کے 8 لوگوں کی موت ہوئی، ٹیسٹنگ ابھی تک نہیں ہوئی،
انتظامیہ پر بھی سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک کا اس وقت کتنا برا حال ہے. اور بھارت میں کورونا کے گزشتہ کل کا بھی ریکارڈ ہے کہ 1.27 لاکھ نئے کیس کل سامنے آئے ہیں اور 2795 لوگوں کی موت ہوئی ہے. 8ویں بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, مودی سرکار نے پھر شرارت شروع کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا کریں گے بیچارے مودی جی, کیونکہ اب پورا بھارت بھی تھوک رہا ہے اور ان بھکت جو گوبر بھکت تھے وہ بھی اب لات مارنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. ہندوتوا ٹولے کو, ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی گالیاں اتنی پڑ رہی ہے کہ وہ گالیوں کے بوجھ سے ہی مودی جی کو اٹیک آ سکتا ہے. تو خیر, اب CAA پر پھر بدماشی شروع ہو چکی ہے اور کئی خبریں آ رہی ہے کہ CAA کو لے کر, جی ہاں NPR کو لے کر پھر حکومت نے بدماشی شروع کر دی ہے, کیونکہ اب حکومت کے پاس میں کوئی مدعا بچا نہیں. مندر مسجد کا مدعا بھی ختم ہو گیا. تو اب CAA پر مودی حکومت بدماشی کر رہی ہے, لیکن مودی حکومت نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے کورٹ میں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ انڈین مسلم لیگ, یونین مسلم لیگ کی سپریم کورٹ میں درخواست گئی ہے. انہوں نے افغانستان, پاکستان اور بنگلہ دیش سے آئے غیر مسلموں کو ہندوستان کی شہریت نہ دی جائے, ایسی سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی ہے. انڈین مسلم لیگ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے. اس میں گجرات, راجستھان, چھتیس گڑھ, ہریانہ اور پنجاب کے 13 ضلع میں قیام کے لیے افغانستان, بنگلہ دیش اور پاکستان کے غیر مسلموں سے ہندوستانی شہریت کے لیے درخواست دینے کے لیے مرکز نے, یعنی مودی سرکار نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کو سپریم کورٹ میں انڈین یونین مسلم لیگ نے چیلنج کیا ہے. ہاں یہ ناظرین, بڑی خوشخبری ہے بیوڑوں کے لیے, شرابیوں کے لیے. جی ہاں, شرابیوں کا اس ملک میں بڑا خیال رکھا جاتا ہے. پورے 100 سال سے کالج اسکول سب بند ہے, اور جب پہلا لاک ڈاؤن لگا تھا 1 سال کے بعد جب کچھ کھلا تھا تو آپ کو بتا دوں کہ مسجد, مندر, اسکول, کالج نہیں کھلے تھے, بازار نہیں کھلے تھے, لیکن بیوڑوں کا پورا خیال رکھا گیا تھا, شرابیوں کا بڑا خیال رکھا گیا تھا, کیونکہ شرابی جو ملک کو پیسہ دیتے ہیں اتنا کوئی دوسرا نہیں دے پاتا ہے. تو خیر, بڑی خبر ابھی دلی سے آ رہی ہے کہ اروند کیجریوال نے دلی میں بیوڑوں کا خیال رکھتے ہوئے شرابیوں سے محبت کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ شراب کی ہوم ڈیلیوری, یعنی بیوڑوں آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں, شرابیوں آپ کو باہر آنے کی ضرورت نہیں. اروند جی کیجریوال آپ کو گھر تک, اگر آپ کہیں تو بیڈ روم تک, اور اگر آپ کہیں تو حلق تک بھی شراب پہنچانے کی پورا اعلان کر دیا گیا اروند کیجریوال کی طرف سے, جس کو لے کر اب لوگ ٹپنیاں بھی کر رہے ہیں. تو MIM دلی نے ٹپنی کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیجریوال نے شراب کی ہوم ڈیلیوری کا اعلان کر کے غریبوں کے زخموں پر نمک چھڑکا ہے. خیر, آپ کو اگر کوئی کچھ کہنا ہے اس پر اروند کیجریوال کی شان میں تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. ناظرین, آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے ممبئی سے. جی ہاں, ممبئی میں حضرت مولانا معین میاں صاحب اور رضا اکیڈمی کے ذمہ داروں نے باقاعدہ پولیس سے ملاقات کی. پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے ممبئی کے جوائنٹ پولیس کمشنر لا اینڈ آرڈر شری وشواس ناگری پاٹل صاحب سے ملاقات کی, اور ملک کا سب سے بڑا خبیث, شیطان اور سور ٹائپ کا آدمی جو ہے وسیم رضوی, میں دیکھیے میں سخت, میں حالانکہ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا سور کہنا, مگر کیا کرے, وسیم رضوی ایسا شخص ہے کہ اس کو سور کہتے ہوئے سور کی مجھے بے عزتی محسوس ہوتی ہے کہ سور ناراض نہ ہو جائے. تو خیر, وسیم رضوی جس نے قرآن کی 26 آیتوں کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی تھی, اور اب تو حد کر دی, اس نے نیا قرآن مارکیٹ میں لانے کا اعلان کیا. اب لیکن کمال کی بات ہے کہ مودی سرکار ایسے تمام سوروں کو, کتوں کو پال کر رکھتی ہے, چاہے وہ نرسنگ نند سوامی ہو جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے, یا پھر کوئی بھی ہو, وسیم رضوی جیسے ایسوں کو حکومت گرفتار ابھی تک نہیں کر رہی ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت کے لیے یہ سور کتنے کام کے ہیں. موقع موقع پر یہ ان کے ذریعے سے ماحول خراب کرتے رہتے ہیں, حکومت کو اس کا فائدہ ملتا رہتا ہے. اس لیے اب رضا اکیڈمی اور مولانا معین میاں نے کہا ہے کہ وسیم رضوی کے خلاف UAPA کا قانون لگایا جائے, کیونکہ ملک میں یہ ماحول خراب کر رہا ہے, اور ممبئی پولیس کی ٹیم روانہ کی جائے اور اس سور کو گرفتار کیا جائے.